اب کیا ہوتا ہے, وہ اسی قرآن میں سے یا ویسے بھی کچھ مثال لے آتے ہیں. تو نیکسٹ آیت الفرقان 25 کی 33 میں لکھا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا, اور وہ تیرے پاس کسی بھی مثال کے ساتھ نہیں آتے سوائے ہم حق اور احسن تفسیر کے ساتھ لے آتے ہیں. اب کیا ہوا, ہر مثال تو اللہ کہہ رہا ہم نے بیان کی ہوئی ہے, لیکن وہ بعض دفعہ کہتے کیا ہے کہ ایک مثال قرآن میں سے یا ویسے کوئی مثال کے ساتھ آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ کہتا ہے ہم آتے ہیں حق کے ساتھ اور احسن تفسیر کے ساتھ آ جاتے ہیں. یعنی کوئی بھی اگر مثال آدمی بیان کر دے کہ بھئی یہ بتائیے اچھا اس کے قرآن کے اس کے بارے میں کیا کہیں گے, تو اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات میں کہیں نہ کہیں ذکر کیا ہوا جو کہ احسن تفسیر ہو جاتی ہے. اسپیسیفکلی ایک تو قرآن شروع سے آخر تک ہے, لیکن اگر سچویشنلی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت قرآن کے بارے میں, تو ہم نے قرآنی آیات کو اکٹھا کر کے ڈسکس کر رہے ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب اس طرح کوئی آتا ہے کوئی مثال کے ساتھ آ جائے تو اللہ کہتا ہے ہم حق کے ساتھ آ جاتے ہیں اور تفسیر احسن تفسیر کر دیتے ہیں. تو پتہ چلا اس دنیا میں تفاسیر بہت ساری ہیں جس میں انسان کی تفاسیر ہے, یا میں جو بول رہا ہوں یہ بھی ایک تفسیر کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے احسن تفسیر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, بہترین تفسیر. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا, احسن تفسیر کا مطلب ہوتا ہے سب سے احسن, بہتر. یہ سپرلیٹو ہے, جیسے اکبر ہوتا ہے نا بہت بڑا, کبیر کا مطلب بڑا, صغیر کا مطلب چھوٹا, اکبر زیادہ بڑا, اصغر زیادہ چھوٹا. اسی طرح ہے احسن, احسن کا مطلب ہوتا ہے زیادہ احسن, زیادہ بہتر, مور گڈ. تفسیر اللہ کر رہا ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ آیات میں جب آپ غور و فکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مثل کے ساتھ آپ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی احسن تفسیر کر دیتا ہے. آیات کی اگر آپ کو روح سمجھ میں آ جائے, اس کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی, تو وہ ہو جائے گی احسن تفسیر. جب آپ کتاب کو پڑھیں گے تو ہو جائے گی, میں نے بتایا تھا قرآن کیا کرتا ہے, اس کو تصدیق کرتا ہے قرآن کو لکھے ہوئے کو, اور اس کو قرآن کیا کرتا ہے تفصیل کر دیتا ہے, مفصل کر دیتا ہے, تفسیر ہو جاتی ہے. اور یہاں لکھا ہے احسن تفسیر, اس کے مطلب ڈیٹیل کرنا ہے, ایکسپلینیشن نہیں, ڈیٹیل میں بتاتا ہے احسن. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو ایک مثال دو, جہاں پر اللہ کا ہر مثل بیان کی ہے, اور ایک جگہ اس میں لکھا ہے کہ وہ کسی مثل کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو میں آپ کو یہاں بکلیٹ میں نہیں ہے, ایک آیت سے مثل بیان کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس مثل کو سمجھا سکوں, ایگزامپل کو سمجھا سکوں کہ ہر مثل بیان کی ہوئی ہے اور وہ کسی مثل کے ساتھ آتے ہیں مگر اللہ احسن تفسیر کر دیتا ہے. ایک معاشرے میں ایک چھوٹا سا پورشن ہے, آپ پہلے تو سورت نمبر آیت نمبر اپنے پاس لکھ لیں, البقرہ 2 اس کی 26 آیت ہے. البقرہ 2 اس کی 26 آیت ہے. اس میں لکھا ہوا ہے, آیت تو میں بھی پڑھوں گا لیکن لوگ اس کو کس طرح کوٹ کرتے ہیں پہلے وہ بتاؤں میں. یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا, کہ کسی نے سنا ہی آیت, یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا, وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ کثرت سے اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ کثرت سے. یہ آیت کوٹ کر دیں, آیت کا ایک حصہ ہے یہ آیت, ابھی میں نے پوری پڑھی نہیں ہے. اور یہ کوٹ کر کے کہیں گے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو یہ اللہ کی چاہت ہے, جسے مجھے گمراہ کر دیا تو میرا کیا قصور. ایک قرآن کی آیت کا فریز لیا چھوٹا سا, یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا, روک دیا. یہاں پر لوگ اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں قرآن سے. قرآن میں لکھا ہوا ہے صاحب, بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے, وہ کہاں لکھا ہے میں اس کو اب بتاؤں گا آپ کو. اس کا پہلے عربی شروع سے شروع ہوتی ہے, ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. یہ پوری میں نے آیت کمپلیٹ پڑھی ہے. اب اس کے معنی سنیں, ان اللہ لا یستحیی, بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا, شرماتا نہیں ہے, ان یضرب مثلا, یہ کہ وہ ضرب لگائے ایک مثال پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہر مثل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, ہم نے بیان کیا ہے, ایک مثال ڈسکس کر رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا یا نہیں حیا کرتا کہ ایک ضرب لگائے مثال کی، ما بعودتن فما فوقہا، ایک مچھر کی یا اس سے بھی اوپر کی، اس کی فوقیت، اس سے مچھر سے فوقیت والی کوئی بات تو کوئی ہو، یا مچھر ہو یا چھوٹی ہو یا اس سے اوپر فوقیت ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لاتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ، پس وہ جانتے ہیں یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اس مثال سے کیا اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے. یضل بھی کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ کثرت سے، ویہدی بھی کثیرا، وہ ہدایت دیتا ہے اس مثال کے ساتھ کثرت سے. وما یضل بھی الا الفاسقین، اور اللہ گمراہ نہیں کرتا سوائے جو فاسق ہیں. یعنی یہ بات میں نے ابھی آپ کو صرف عربی اور معنی پڑھ دی ہے. اب ذرا اس کو انالائز کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے یا ضرب لگاتا ہے ایک مثال کی، اور وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی فوقیت، یعنی مچھر مطلب مقصد چھوٹی سی ہو، مچھر ہو یا اس سے فوقیت کی کوئی چیز ہو، کوئی ہو. اس طرح کی مثال میں اللہ تعالیٰ حیا نہیں کر رہا، ہر طرح کی چھوٹی سی چھوٹی ہر وقت کی مثال بیان کرے گا. جیسے ہم نے پڑھا تھا من کلی مثل، ہر مثال اللہ تعالیٰ بار بار پھیر پھیر کے بیان کر رہا ہے. یہاں بھی مثال بیان کری تو اللہ کہا جو لوگ ایمان لاتے ہیں. اب کیا ہوئی کہ اس مثال کو اوپر سننے کے بعد جو لوگ ایمان لاتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ایک تو یہ کیٹیگری بیان کی. اس مثال کو سننے کے بعد جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ تو ایک کیٹیگری آ گئی. اور دوسرے لوگ جو ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کفر کر رہے ہیں آیات کا. سن رہے ہیں آپ میری بات؟ کفر کیا انہوں نے، آیت سنی اور انکار کر دیا، کفر کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا بتانا چاہ رہا ہے. تو انہوں نے ایک تو کفر کیا، یہ نہیں کہ سمجھنے کے لیے سوال کرنا ہوتا ہے، ایک تو میں سمجھنے کے لیے سوال کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کفر کر دیں پہلے تو کہ ہے ہی غلط، کفر کر دیا، انکار کر دیا. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا بتانا چاہ رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے یضل بھی کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے اس سے کثرت سے، ویہدی بھی کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے کثرت سے. مگر آگے پھر اگر وہ کہہ دیتا ہے یہاں لا کے بات ختم کر دیتا تو ہو جاتا ہے اسی مثال سے اللہ گمراہ کرتا ہے. پہلے کفر کیا اس شخص نے، اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے وہ گمراہ نہیں کرتا. وما یضل به الا الفاسقین، اور وہ گمراہ نہیں کرتا سوائے جو فاسق ہیں. یعنی کفر بھی کرتے ہیں اور وہ فاسق بھی ہیں. اور فاسق کے معنی ہوتے ہیں آزادی لے جانا احکامات پر. احکام جو اللہ نے بتایا کہ صلاۃ قائم کرو، میں نہیں قائم کر رہا، آزادی لے لی میں نے، آزاد ہوں، میں آزاد خیال کا ہوں، فری، تم کرو، پابند تم ہو. تو فاسق جو ہوتا ہے وہ ہر آیات کے احکام کو آزادی لے لیتا ہے تو وہ عمل نہیں کرتا. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسق کو. تو گمراہ اللہ اگر کر رہا ہے تو پہلے تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ کفر کر رہا ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ فاسق ہے، وہ احکامات کو فالو نہیں کر رہا ہے. تو اس کانٹیکس میں اللہ گمراہ نہیں کرتا سوائے فاسق کو. تو اللہ نے اگر یہ ہوتا اللہ گمراہ جس کو چاہے کر دے، تو اللہ تعالیٰ کو جب گمراہ کر دے تو اس آدمی کا وہ سٹینڈ صحیح ہو جائے. لیکن میں آپ کو بتانا اس آیت کو میں نے اس لیے سمجھانا ضروری سمجھا، یہ ایک مثال تھی، اور مثال سے شروع ہوتی ہے ایک مچھر کی یا اس سے بھی فوقیت میں کوئی بڑی ہو یا چھوٹی چیز ہو. یہ ایک اللہ نے مثال بیان کرتا ہے، اس میں شرماتا نہیں ہے، یہ حیا نہیں کرتا. مگر لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ کیا بات ہوئی، جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح گمراہ کر رہا ہے، اور اللہ گمراہ اس لیے کہہ رہا ہے کر رہا ہوں کیونکہ یہ فاسق ہے، اور فاسق وہ ہوتا ہے جو اپنے احکامات پہ آزادی لے جاتا ہے. اسی طرح ایک مثال قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے، آل عمران اور 59 آیت ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. یہ بھی اس بکلیٹ میں نہیں ہے. ان مثل عیسیٰ، بے شک مثال عیسیٰ کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ایسی کم مثال کا مسئلہ آدم، جیسے مثال آدم کی. خلقہ من تراب، اس کو تخلیق کیا تراب سے، مٹی سے. فقال له کن فیکون، پس کہا اس کے لیے ہو جا، وہ ہو گیا. یہ بھی مثال ہے. یہاں کیا ہوئی کہ مثال عیسیٰ السلام کی اللہ نے بیان کی، جیسے کہ مثال آدم کی، دونوں اس کو تخلیق کیا تراب سے اور پھر کہا ہو جا، وہ ہو گیا. لیکن یہ دونوں مثل بیان ہے، مثال کے طور پہ. اسی طرح میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب مثال کو بیان کرتا ہے تو لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس مثال سے کیا اللہ کا مقصد ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ فاسق ہیں، یعنی احکامات کو فالو نہیں کر رہے، کفر کر رہے ہیں، تو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس مثال سے.